میرے بھائیوں، دل پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا بادشاہ ہے، اور باقی اعضاء جو ہے وہ اس کی فوج ہیں۔ اگر بادشاہ صالح ہو تو فوج بھی صالح ہوتی ہے۔ دراصل آج میں آپ کے سامنے دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور ان کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بات آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ابھی آپ نے سنا کہ اس دن، قیامت کے دن، نہ مال فائدہ دیں گے اور نہ ہی اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو، وہ درست ہو تو سارا جسم درست کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور پھر بتایا کہ وہ دل ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو۔ ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو۔ تو میرے بھائیوں، تین باتیں یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر دل ایمان کا محل ہے، یعنی ایمان کو اللہ نے دل کے اندر مزین کیا ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے مزین کر کے رکھا ہے تمہارے دلوں میں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ یعنی ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری، دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کتنے مالدار ہو، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ اگر دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو گویا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور تیسری بات
یاد رکھیں کہ عمل کا افضل ہونا دلوں کے افضل ہونے کے لحاظ سے، اگر آپ کا دل افضل ہے تو آپ کا عمل بھی افضل ہوگا، اور اگر دل ناکارہ ہے تو آپ کا عمل بھی غلط ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرجل لینصرف وما کتب لہ الا عشر صلاتی، جب نماز پڑھ کے بندہ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، بعض اوقات 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، خمسہا 5واں حصہ، ربعہا اس کا 4تھا حصہ، وثلثہا اور اس کا 3را حصہ، اور کبھی اس کا آدھا حصہ، یعنی اس کے دل کی کیفیت کے مطابق اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ آپ نے نماز پوری پڑھی لیکن آپ کے دل کی کیفیت کے مطابق اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ دو باتیں کہ ایک مخموم القلب اور ایک صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، زبان کا سچا تو ہمیں سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب سے کیا مراد؟ تو آپ نے فرمایا هو التقی، وہ جس دل میں تقوی ہو، النقی، جو صاف ستھرا دل ہو، لا اسم فیہ ولا بغی، نہ اس میں کوئی گناہ ہو اور نہ سرکشی، ولا غل ولا حسد، نہ اس میں کوئی خیانت ہو اور نہ اس میں کوئی حسد، یہ ہوتا ہے مخموم القلب۔ تو میرے بھائیوں، اب سمجھ یہ آئی کہ زبان کا سچا ہونا سب سے بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا دل کا تقی، اللہ سے ڈرنے والا ہونا، نقی اور صاف ستھرا دل ہونا، ملاوٹ کسی قسم کی اس میں نہ ہو، اور نہ اس میں گناہ ہو، نہ سرکشی اور نہ خیانت اور نہ ہی حسد۔ یہ جب سب چیزیں نہ ہوں اور جو ہونا ہے وہ تقوی والا اور صاف ستھرا ہونا، یہ ہو اور یہ نہ ہو، تو وہ انسان سب سے افضل، سب سے بہتر۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ آنیۃ فی الارض، اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہیں، وآنیۃ ربکم، اور تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ قلوب عبادہ الصالحین، جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ برتن ہیں، اور فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، ان برتنوں میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کے نزدیک ہے أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو انتہائی نرم اور رقیق القلب، یہ جو دل ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دل کا نرم ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے دل کا نرم ہونا۔ تو میرے بھائیو، اب یہ دیکھنا ہے کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں۔
اللہ کے ذکر سے جب انسان منہ موڑتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ زبان کا استعمال نہ کیا کرو، زیادہ نہ بولا کرو۔ زیادہ کلام کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا جب انسان زیادہ کلام کرتا ہے تو یہ قسوۃ للقلب، دل کو سخت کرتا ہے۔ کئی فر بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ جیسے پیچھے کوئی مشین لگی ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ کے ذکر کے علاوہ ضرورت کے مطابق بولو، اپنی زبان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرو، اور اگر زیادہ بولنا ہے تو اللہ کے ذکر سے زیادہ زبان کا استعمال کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کی مثال زندہ سے ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ سے ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا یہ سب سے پہلی وجہ ہے دل کے سخت ہونے کی۔ دوسری وجہ موت کی یاد سے غافل ہو جانا، جیسے کبھی کوئی خیال ہی نہ آیا ہو کہ میں نے مرنا ہے، یعنی کبھی اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے مرنا ہے، تو اس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی اللہ نے فرض کیا ہے اس فرائض میں کوتاہی کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور ان کو 4 باتوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا ہے، نمبر 2 زکوٰۃ دینا ہے، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور نمبر 4 قرض حسنہ دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان 4 باتوں کی خلاف ورزی کی۔ نماز قائم کرنے میں کوتاہی کی، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں، قرض حسنہ دینے میں، ہر چیز میں کوتاہی۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیا عہد توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ، نمبر 1 ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہا ہے۔ تو ہم کون سا اللہ کے چہیتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں، گھروں میں گانے بھی سنیں اور غلط فلمیں بھی دیکھیں، شرک بھی کریں، بدعات کا ارتکاب بھی کریں، اور پھر ہم محفوظ رہ جائیں، یعنی اللہ کے فرائض میں کوتاہی کریں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اور پھر یہ نہ ہو کہ ہمارا دل سخت ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، فرائض میں کبھی کوتاہی، اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
चौथे नंबर पर गुनाहों में हर वक्त मगन रहना और कभी ख्याल ही ना आना कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से मगफरत ना मांगना और गुनाह पे गुनाह किए जाना। इन्हीं के बारे में अल्लाह फरमाता है कल्ला बल गाना अला कुलूबि, इनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं, मा कानू यक्सिबून, जो ये काम करते हैं कमाते हैं उसकी वजह से इनके दिल जंग आलूद हो चुके। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे कि इन्ना लिस्सय्यिआति सवादन फिल वजह, जब बंदा गुनाह करता है तो चेहरा स्याह हो जाता है, व ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, और दिल पर तारीकी छा जाती है, व वहनन फिल बदन, बदन कमज़ोर हो जाता है, व नक्सन फिर रिज़्क़, रिज़्क़ में कमी होती है, व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और मखलूक़ात के दिलों में उसकी नफ़रत डाल दी जाती है। तो ये हदीस मैंने आपको पिछले जुमे भी सुनाई थी। तो अल्लाह के नबी के सहाबी ये फरमा रहे, और एक शायर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, उन्होंने ये शेर कहा कि रअयतुज़्ज़ुनूब तुमीतुल क़ुलूब व यूरिसुज़्ज़ुल्ल इदमानुहा व तर्कुज़्ज़ुनूबि हयातुल क़ुलूब व खैरुन लिनफ्सिका इस्यानुहा। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि गुनाह दिलों को मुर्दा कर देते, गुनाह दिलों को मुर्दा कर देते, और वयूरिसुज़्ज़ुल्ल इदमानुहा, जब इंसान गुनाहों में मगन रहता है तो ये जिल्लत का बायस बनता है उसके लिए। व तर्कुज़्ज़ुनूब हयातुल क़ुलूब, और गुनाहों को छोड़ना दिलों की जिंदगी है। व खैरुन लिनफ्सिका इस्यानुहा, तेरे लिए यही बेहतर है कि अपने नफ्स की नाफरमानी किया कर, हर बात ना उसकी माना कर, अल्लाह की फरमा बरदारी किया कर और अपने नफ्स की नाफरमानी किया कर, तेरे लिए यही बेहतर है। तो मेरे भाइयों, गुनाहों से बचना ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हो जाए फौरन अल्लाह से बख्शिश मांगना, ये बहुत ज़रूरी है। पांचवें नंबर पर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी और हक को कबूल ना करना। जो दिल में आया कर रहे हैं, और हक बात सामने आई, दिल नहीं करता उसे मानने को, ये बात भी दिलों को सख्त करती है। अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया फलम्मा ज़ागू, जब वो टेढ़े हो गए, उनके अंदर कजरवी आ गई, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया। तो ये अल्लाह जिन लोगों के अंदर कजी टेढ़पन आ जाता है तो फिर अल्लाह उनके दिलों को टेढ़ा कर देता है। छठे नंबर पर दुनिया की लज्जतों आसाइशों के हुसूल के लिए मारे मारे फिरना और आखिरत की बिल्कुल फिक्र ना करना, ये भी दिल को सख्त करता है। और सातवें नंबर पर बात बात पर कह के लगाना, हंसना, बहुत हंसना, और लहवो लहब में हर वक्त मशगूल रहे, कभी ताश खेल रहे हैं, कभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, हर वक्त लहवो लहब में लगे रहना और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये चीज़ें वो हैं जो जिनकी वजह से हमारी आखिरत बर्बाद होती है और दिल सख्त होते हैं। यानी हर वक्त दुनिया की फिक्र है और आखिरत को बिल्कुल याद ना रख कि मैंने अल्लाह के यहाँ भी जाना है, इसकी बिल्कुल परवाह ना करना। और आठवें नंबर पर दुनियावी महफिलों में बैठकर फजूल बातें करना, फजूल गुफ्तगू करना। ऐसे दोस्त बनाए हुए जो फजूल बातों में वक़्त लगाते हैं, हर वक्त फजूल बातें ही करते हैं।
تو ایسے لوگوں کے دل بھی اللہ سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیہودہ اور فضول چیزوں کو دیکھنا، یہ جو ہمارے موبائلوں میں فضول چیزیں، جب انسان بیہودہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی دل سخت ہوتے۔ 10ویں نمبر پر دین کو سمجھنے کی کوشش بالکل نہ کرنا اور جہالت پر خوش رہنا، راضی رہنا کہ جو چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں دین کو سمجھنے کی۔ کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو دیکھیں سمجھیں کہ اللہ نے کیا لکھ کر ہمیں بھیجا ہے، کبھی اس کی کوشش نہیں کی۔ یعنی دین کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا اور اپنی جہالت پر خوش رہنا، راضی رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر یعنی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں، یہ واضح گمراہی میں، یعنی اللہ کا ذکر سن کر بھی انہیں وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں آتا، اللہ کا ذکر سن کر بھی وہ نہیں ڈرتے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جب اللہ کا نام آئے ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہوتے ہی وہ ہیں، یعنی مومن ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے ان کے دل دہل جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح دل کو سخت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے دلوں کو نرم کیسے کریں، یہ آپ کے سامنے 2-4 باتیں رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر موت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے موت، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس کا ذکر کثرت سے، یہ نہیں ہے کہ بس تم کہو موت 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 ذکر کرو، یہ مقصد نہیں ہے۔ یعنی موت کو یاد رکھو کہ مر جانا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنے کا معنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اور پھر جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے ساتھیوں سے، او میرے بھائی اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب تو شام کر لے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا کہ یہ کام میں اچھا کام صبح کروں گا، نہ، جو کرنا ہے کر لے، پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، کچھ پتہ نہیں کہ صبح تم پر آئے بھی کہ نہ۔ اس لیے وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح کر لے، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر شام کا انتظار نہ کرنا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کیا کرو۔ اگر آپ زندہ بھی ہیں تو اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کیا کرو کہ اگر آج زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے کل میں قبر والوں میں ہوں، تو قبر والوں میں سے شمار کیا کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟
آپ نے پہلے نمبر پہ فرمایا احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور پھر پوچھا گیا کہ زیادہ عقل مند کون ہے، تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور ان لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ رات کو کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن کل مرنے کے بعد کے لیے کچھ کر لیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لما بعدہ استعدادا، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک الاکیاس، یہ ہیں سمجھدار لوگ، یہ ہیں سمجھدار لوگ، یعنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا یہ اصل سمجھداری ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو چیز دلوں کو نرم کرتی ہے، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تاکہ قبروں کی جو پجاری لوگ بن جائیں تو یہ خطرناک بات ہے، شرک ہے، میں نے روکا تھا، لیکن اب کیونکہ تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ شرک ہے، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کو پر جھکنا، تو اب قبروں کی زیارت کو جایا کرو، فزوروہا، اب اس کی زیارت کو جایا کرو، فإنہا ترق القلب، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، وتدمع العین، اور آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبروں کی زیارت کرنا۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں کہ آج یہ فوت ہو گیا، کل میری بھی باری ہے، تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، یہ بھی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی یہ شفا ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے۔ ہاں جی، تو اس کتاب کو پر غور کرو اور غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے بہترین کتاب، بہترین کلام بھیجا ہے، اتارا ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، متشابہن، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ پڑھ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ قرآن پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ کا ذکر کرنا اور غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل
اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن لیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر گناہ کے بعد توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ ان المومن اذا اذنب، بندہ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے مومن، تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے ونزع، اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، سقل قلبہ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے دل جو سیاہ ہو گیا تھا دھل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ گناہ کے بعد توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان پکا کرنا یہ بھی دل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ 7ویں نمبر پر مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کوئی طریقہ وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو 2 کام کر۔ ایک فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، غریب کو کھانا کھلا، اور دوسرا وَامْسِحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہوں سے آپ کو چھٹکارا دے دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ جب آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دیکھیں اس کا والد فوت ہو گیا، میں الحمدللہ ابھی زندہ ہوں، الحمدللہ۔ یعنی آپ اس کی حالت دیکھ کر اور کیفیت جب آپ کے دل میں آئے گی تو آپ کا دل نرم ہوگا۔ اس لیے اس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ مریضوں کی عیادت کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ مریضوں کی عیادت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں گے تو اپنے آپ کو ٹھیک پا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کو جائیں، اور یہ ویسے بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 یا 6 حق بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر فرائض کی پابندی کرنا اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنا۔ فرائض بھی پڑھنے وہ تو فریضہ ہے، اس کی پابندی کرنا، اور نفلی عبادت کی بھی کوشش کرنی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کا آدھا قول میں نے پہلے بتایا، اور آدھا قول یہ ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ونور فی القلب، اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ وقوۃ فی البدن، اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور مخلوقات کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے نیکی کرنے کی وجہ سے۔ لہذا فرائض کی پابندی کریں، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ حلال کھانا
اور حرام سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیں حلال کھانے سے اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کے نتیجے میں بھی دل نرم ہوتا ہے. اسی طرح فضول مجلسوں میں شریک ہونے سے بچنا، فضول گفتگو سے پرہیز کرنا، اس سے بھی دلوں میں نرمی آتی ہے. 12ویں نمبر پر خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے الہام کر دیا اس کی برائی کا بھی اور اس کے تقوی کا بھی. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام خائب و خاسر ہوا جس نے اپنے دل، اپنے نفس کو کھپا دیا گناہوں میں، غلطیوں میں اور خواہشات نفس میں. تو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا یہ بھی دلوں کو نرم کرتا ہے. 13ویں نمبر پر دنیا کی بے ثباتی پر یقین رکھنا اور اس سے دل نہ لگانا. یعنی دنیا کی کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. بے ثباتی پر یقین رکھنا دنیا کی اور اس سے دل نہ لگانا. ایک حدیث میں آتا ہے من کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا جس شخص کی سوچ و فکر کا محور بن جائے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے. ادھر کا معاملہ اس پر آن پڑتا ہے، ادھر کا ان کے معاملات بکھیر دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، فلاں اتنا امیر ہے، ہاں جی میں تو کچھ نہیں، اور اس کی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا لکھا ہوتا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمُّهُ، اور جس کی سوچ و فکر کا محور آخرت بن جائے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے. وَجَعْلَ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور جعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے غنا کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے. جو آخرت کی فکر کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القلب کریشۃ بارض فلاۃ، فرمایا دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پر ہو چٹیل میدان میں اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، کبھی وہ پیٹ کے بھل اور کبھی پیٹھ کے بل وہ پھرتا ہے ہواؤں میں وہ پر. تو اس طرح دنیا کی یہ مثال ہے، یعنی دل کی وہ مثال ہے کہ جیسے ایک پر ہو اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں. یعنی اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ جو دل ہیں رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ دعا قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ موڑ نہ پھیر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم پر رحم فرما، یعنی انک انت الوہاب، سب کچھ تو ہی دینے والا. تو میرے بھائیوں
یہ دعائیں بھی یاد رکھیں، خاص طور پر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمارے دلوں کی سختی دور فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.